کونسل کے جو پروجیکٹ تھے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ لوگ دیکھیں کہ جو اے ڈی پی ہے وہ چونکہ بنسبت سودنوتی کے اے ڈی پی سے بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطلانہ کی آواز کے ساتھ میں ہوں شاہد علی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل دمن پکھوناڑ سے ڈسٹرکٹ کونسلر اظہر انقلابی صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام شاہد بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی، آپ سنیں؟ الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے آپ سے یونین کونسل دمن پکھوناڑ کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ آپ بھاری مارجن سے یونین کونسل دمن پکھوناڑ سے بلدیاتی الیکشن میں ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے آپ منتخب ہوئے۔ سر اس حوالے سے آپ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، آپ نے کتنا کام کیا یونین کونسل دمن پکھوناڑ میں؟ بہت شکریہ شاہد بھائی۔ میں سب سے پہلے نثار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اطلانہ کی آواز کے نام سے ایک چینل کا آغاز کیا، اور ایک ایسے علاقے کے نام پہ کہ جو کہ انتہائی ہمارے حلقے کا پسماندہ ترین علاقہ ہے، تو اس کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے جو انیشیٹ لیا ہے، میں اس کو ان کا مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور جو آپ کا سوال ہے آپ اس طرف آتا ہوں۔ ہمارے جو کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ابھی 6 ماہ گزرے، تو ابھی تک تو ہمیں اس طرح سے گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا ہے کہ ہمیں فنڈز وغیرہ گورنمنٹ دیے ہوں تو ہم نے وہ لوگوں تک پہنچائے نہ ہوں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک ان 6 ماہ میں ہم نے جو ہماری بساط میں تھا، جو یہاں کے ممبر اسمبلی ہیں، منسٹر ہیں یہاں فہیم ربانی صاحب، ان سے جو بھی ہمیں فنڈز ملے وہ الحمدللہ لوگوں تک پہنچائے ہیں۔ اور بالکل شفاف انداز میں ہم نے سب سے پہلے اپنی یونین کونسل کے جو پروجیکٹ تھے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ لوگ دیکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ، چاہے وہ ہینڈ پمپ کا پروجیکٹ تھا یا کوئی اس سے بڑی کوئی لنک روڈ تھی یا کسی ادارے کے کمرہ جات تھے، وہ سب ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پبلک کر دیے۔ تو الحمدللہ ہماری یونین کونسل کے اندر جو بھی فنڈز آئے وہ لوگوں تک ضرور پہنچے ہیں۔ سر اس کے بعد آپ سے میں ایک اور، یہ جو بلوچ ٹو سرساوا روڈ ہے، تقریباً پچھلے دور میں مسلم لیگ نون کے دور کا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی تک کمپلیٹ نہ ہو سکا۔ یہ میرے خیال میں غالباً 7 کلومیٹر ہے، اس کی نسبت سرساوا سے بلوچ جو آ رہی ہے 13 کلومیٹر، اس پہ کافی تیزی سے کام جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور کا پروجیکٹ ہے، میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا۔ اس لیے اختلاف کروں گا کہ یہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد ٹینڈر ہوئے اور آج اس پہ اوپر کام جاری ہے۔ تو چونکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی کا جو اے ڈی پی ہے وہ چونکہ بنسبت سودنوتی کے اے ڈی پی سے بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں نے اس حساب سے اے ڈی پی جو ہے وہ اس روڈ کے لیے بھی اس میں شامل کی، تو پیسے تھوڑے زیادہ مختص کیے۔ تو ہماری اے ڈی پی کے اندر چونکہ پیسے کم آئے، تو الحمدللہ ابھی اس سال کا جو بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے پیسے رکھے ہوئے، تو بہت سپیڈلی انشاءاللہ یہ کام جائے گا اور بہت جلد اس کام کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ کرے سر اس طرح کا کام جلدی ہو اور لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ اس کے علاوہ سر آپ کا بھی اسی بازار سے تعلق ہے، بلوچ بازار سے۔ سر واٹر سپلائی اسکیم انتہائی ضروری ہے، ہمارے ہوٹلز والے بھائی جو ہیں ہزاروں کے حساب سے ماہانہ بل دے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا آگاہ کر دیں کہ یہ کتنے عرصے تک تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گی؟ شاید بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی آزاد کشمیر کے اندر، تو لاسٹ ٹائم انہوں نے ٹوکن منی کے طور پہ کچھ فنڈز رکھے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ جو ٹوکن منی انہوں نے رکھا تھا، وہ اس پروجیکٹ کے اندر جو پیسے آئے وہ پیسے اس کے پائپ خریدے گئے اور اس کی جو کام ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا، تو اس حوالے سے ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور میرے رب کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 1-1.5 سال کے اندر اندر ہم بلوچ کی جو واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سر اس کے علاوہ اسپتال کی ایک وارڈ ہماری جل گئی تھی، تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ سر اس پہ ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی کسی نظر ثانی ہی نہیں کی گئی، اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کر دیں۔ دیکھیں، میرے خیال میں بلوچ کی جو یہ ہمارا ہاسپیٹل ہے اس کی جو وارڈ جلی اس کو تقریباً 1 سال کا تقریباً عرصہ ہو چکا ہے،
کہ اس کو جلے ہوئے. اس دوران آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے مسائل ایسے تھے جس میں سب آپ یہ سمجھ لیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو 3 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے, عدم استحکام کا شکار رہی گورنمنٹ. تو پاکستان میں ہماری جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی وہ بھی وہاں سے چلی گئی. تو اس کے بعد یہاں ہمیں فنڈز کے پرابلم تھے. تو انشاءاللہ آپ چونکہ وہ سارے معاملات سالو ہو چکے ہیں تو بہت جلد ہم اس بلڈنگ کے جو معاملات ہیں جو اس کا کام کاج ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد لوگوں کو بلوچ کے اندر یہ خوشخبری دیں گے کہ یہاں THQ ہاسپٹل قائم کریں گے. سر اللہ کرے اگر ایسا ہو جائے. لیکن پچھلے دنوں کچھ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بنائیں. اس میں میجر مشتاق صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام چلو آغاز کیا. بنانا یا نہ بنانا وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے اس بات کے لیے چلو حامی تو بری. اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کے جذبات کے لیے دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میجر مشتاق صاحب میرے بڑے بھائی ہیں. انہوں نے جب اس ہاسپٹل کا وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری جو خواتین ہیں, ہمارے جو بچے ہیں جو متاثر ہو کے یہاں آتے ہیں تو ان کے لیے بیڈز نہیں ہوتے ہیں, اوپر چھت نہیں ہوتی. تو جس بنیاد پہ انہوں نے ڈونر سے بھی اپیل کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے آپ پہ بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور سوچ بچار اس لیے کرنی چاہیے کہ ہم کب تک گورنمنٹ کے سارے اپنے اداروں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ ہی فنڈز دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت اچھا سٹیپ ہے. اس پہ میں میجر مشتاق صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنا رول بھی پورا دیں گے اس کے اندر. سر آپ کی بات بجائے کہ لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھیں تو پھر ان سیاسی جو لیڈرز ہیں جن کو ہم منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہوگا ہمیں اگر ہم ایک سرکاری عمارات کے جلنے پر بھی اگر ہم لوگوں کی طرف ہی دیکھیں تو. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ سیاسی لیڈر جن کا ہم انتخاب کرتے ہیں بیسیکلی ان کا کام یہ ہے کہ لیجسلیشن کرنا. یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں جو آپ چونکہ 32 سال کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے یہاں بڑے عرصے کے بعد الیکشن کروائے اور اب یہ کام لوکل جو ہمارے بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جن کے لیے ہم الیکشن میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں, ان کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو بھی اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے. لیکن چونکہ فنڈز کے حوالے سے بھی کچھ ہمیں ہماری گورنمنٹ کو پرابلم رہی ہیں جس بنیاد پہ ہمیں یہ مشکلات کا سامنا رہا. تو انشاءاللہ آئی شور کہ یہ نیکسٹ ٹائم چونکہ حالات بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ حلقہ بلوچ کے اندر تعمیر و ترقی کے حوالے سے جو لوگوں کے تحفظات ہیں انشاءاللہ وہ دور کریں گے. سر اس کے علاوہ آپ نے بھی دیکھا, ہم سب نے ہی دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ٹنگی گلا بیترا روڈ. اس حوالے سے آپ سے پوچھوں گا سر کہ کس قدر گورنمنٹ مخلص رہی ہے, اس حساب کا گورنمنٹ بھی یہ گورنمنٹ بھی, کیونکہ بہت زیادہ اس پر احتجاج ہو رہا ہے اور وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہے. گزارش یہ ہے کہ ٹنگی گلا بیترا روڈ کے حوالے سے ہم نے بھی بہت پروٹیسٹ کیے, ہم ہر پروٹیسٹ کے اندر شامل رہے. یہ مسلم لیگ نون کے دور کا منصوبہ ہے اور وزیر امور کشمیر برجیش طاہر صاحب جو مسلم لیگ نون کے وزیر امور کشمیر تھے انہوں نے اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ چونکہ کشمیر کونسل کا منصوبہ تھا تو 15ویں ترمیم کے بعد 13ویں ترمیم کے بعد یہ منصوبہ جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو گیا اور فنڈز کے حوالے سے پرابلم کریٹ ہو گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چونکہ ہمارے ہم نے یہ بالکل واضح لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ روڈ ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت جلد اس روڈ کی DWP ہونے والی ہے. چونکہ 13 کلومیٹر کا جو ٹینڈر ہے انشاءاللہ وہ بہت جلد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم کمپلیٹ کریں گے اس منصوبے کو. سر آخر پہ آپ عطلانہ کی آواز کے لیے آپ کیا اپنا موقف دیں سر؟ میں بالخصوص نثار بھائی کا عطلانہ کی آواز کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ایک پسماندہ علاقے سے اٹھ کے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے اس کی آواز کو ایوان اقتدار تک پہنچانے کے لیے ایک انیشیٹ لیا ہے. اس پہ ان کا مبارکباد بھی ان کو پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات آپ تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک ایوان اقتدار تک پہنچائیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کو اس سے بہتر فیسلیٹیٹ ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں دعا گو بھی ہوں
کہ اللہ پاک اس چینل کو دن رات دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر، میرے ساتھ موجود تھے ڈسٹرکٹ کونسلر اظہر انقلابی صاحب، کیمرہ مین کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں شاہد علی، اللہ حافظ۔